الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید اور متقید کو سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے روضہ پاک کے صدقے میں ہم سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جمعہ کے دن میں نے الحمدللہ 1.5-2 گھنٹے تک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا، جس میں سارے واقعات اسی جمعہ کے ریکارڈ بھی ہے اور یوٹیوب پر بھی آ چکے ہیں۔ تو میں آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر نہیں بلکہ کچھ ان کے کام پر بات کرنا چاہتا ہوں، جو اس لیے میں نے ٹاپک رکھا ہندوستان کے مبلغ اعظم، سب سے بڑے مبلغ خواجہ غریب نواز اور سلسلہ چشتیہ۔ تو ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور ان کا سلسلہ چشتیہ نے کیا کام کیا ہے انشاءاللہ یہ ہر نسبت رکھنے والے کو، اور میں سمجھتا ہوں ہر ہندوستانی کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر ہندوستان کے بچے پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے۔ آج ممبروں پر اذانوں کی جو آوازیں آ رہی ہے ممبروں سے، یہ سب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کو جو ہے اسلام میں داخل فرما کر بہت بڑا ایک کرم فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نافرمان ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو بھی عزت بخشی اور ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جس طرح حضرت عمر ابن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری وجہ سے اللہ اسلام کو عزت دے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، عمر تمہاری وجہ سے اللہ اسلام کو عزت دے گا۔ اسی طرح یہ صدقہ غریب نواز کو بھی عطا ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی وجہ سے بھی اللہ نے اسلام کو چار چاند لگائے، عزت عطا فرمائی ہے۔
جو آیت مبارکہ میں نے سورہ طٰہٰ کے بھی پڑھی ہے، اس میں اس آیت کے تحت پر ایک بات سمجھا کر انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، مبلغ اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی نالین اتارو اور تم ایک وادی طویٰ میں آ چکے ہو جو مقدس وادی ہے۔ وادی کہتے ہیں پہاڑ کو اور جھاڑوں کے اوپر، پہاڑ کے اوپر جھاڑ زیادہ ہو اور سب سے اونچائی کو وادی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس وادی کو جب آئے ہو تو نالین اتار کرو۔ اب یہ واقعہ جو قرآن پاک میں ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی مقدس بیوی صفورہ کو لے کر نکلے تو راستے میں رات ہو گئی اور کافی سرد کے دن تھے وہ، یعنی بہت زیادہ سردی کے دن تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی صفورہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں کہیں پر آگ کا انتظام کرتا ہوں تاکہ تم آگ سیک کر اسے گرماہٹ دو۔ دور آپ کو ایک اجالا نظر آیا، جنگل میں دور سے ایک روشنی نظر آئی، تو آپ نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ اب آپ اس روشنی کے قریب جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ روشنی کوئی آگ کی روشنی نہیں تھی، بلکہ وہ روشنی ایک جھاڑ سے نکل رہی تھی۔ ایک جھاڑ سے روشنی نکل رہی تھی اور اس سے آواز آئی کہ موسیٰ اب تم ایک مقدس وادی میں آ گئے ہو۔ اس جھاڑ سے آواز آئی اب تم ایک مقدس وادی میں آ گئے ہو، اب تم اپنے نالین اتارو، میں تمہارا خدا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اصل میں اس جھاڑ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا اور آواز آنے لگی۔ مثال کے طور پر یہ ٹیوب لائٹ ہے، اگر کرنٹ آپ کو لینا ہے اور اس کی روشنی کو ظاہر کرنا ہے تو بلب لگانا پڑے گا۔ بلب نہیں لگاؤ گے تو کرنٹ کا ظاہر نہیں ہوگا آپ کے سامنے، اور کرنٹ ہے اور آپ نے بلب نہیں لگایا تو بھی بیکار ہے، بلب ہے اور کرنٹ نہیں ہے تو بھی بیکار ہے۔ تو لہٰذا جس طرح یہ بلب کرنٹ کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک مظہر ہے، اور اس میں پوری روشنی اصل کرنٹ کی ہے، اسی طرح یہ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تجلی کے ایک مظہر ہوا کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی تجلی کے مظہر ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ان اولیاء کرام کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے وہ کیسے کہ اللہ اپنی تجلی کو، اپنے نور کو ولی کے ذریعے کیوں ظاہر کرتا ہے، تو آپ اسے کہنا جب قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہہ رہا ہے کہ جھاڑ پر اپنی تجلی ڈال کر میں تمہارا خدا ہوں، جھاڑ نہیں ہے معاذ اللہ، جھاڑ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اب نالین اتار کر آؤ۔ تو اب سمجھ جانا چاہیے جب اللہ تعالیٰ جھاڑ پر اپنی تجلی ڈال سکتا ہے تو اولیاء اکرام پر کیوں نہیں ڈال سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ جھاڑ پر اپنی تجلی ڈال کر اظہار کر رہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو ولی کو بھی اپنے صفت کا مظہر بناتا ہے۔ ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اب یہاں دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جھاڑ کے قریب گئے، اس وادی کے قریب گئے تو آپ نے نالین اتاری۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جھاڑ افضل ہے یا موسیٰ افضل ہے علیہ السلام؟ یہ کون افضل ہے دونوں میں؟ تو
افضل تو موسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر آپ نے اتنی عزت کیوں کی؟ تو عزت اصل جھاڑ نہیں، جھاڑ کے اندر جو تجلی تھی اس کی عزت تھی، اس تجلی کی وجہ سے جھاڑ کی عزت ہوئی ہے نا۔ عزت اس جھاڑ کی نہیں، عزت اس تجلی کی تھی جو اس جھاڑ کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ تو لہٰذا اسی طرح ہم اولیاء کرام کے مزارات کی عزت اور بزرگان دین کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ عزت اصل میں اللہ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا مظہر ان اولیاء اللہ کو بناتا ہے اور اپنے نور کو ان کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ جیسا کرنٹ آتا ہے اور بلب ظاہر کر کر کہتا ہے میرے اندر کرنٹ آ گیا ہے، یہ روشنی ساری کرنٹ کی ہے۔ ولی کے اندر جب اللہ اپنی صفت کو ظاہر فرماتا ہے تو اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر جو عزت ہے اصل میں اللہ ہی کی عزت ہوتی ہے، اللہ ہی کا ادب ہوتا ہے، وہ تجلی کا ادب ہوتا ہے جو رب نے ان کے اندر ظاہر فرمائی ہے اصل میں۔ اب یہاں پھر میں آپ کو بتا دوں، صرف ایک وادی، ایک پہاڑ کے اوپر ایک جھاڑ تھا، تو اللہ نے وہاں پر اپنی تجلی کو ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اپنی نالین اتار کرو۔ خالی ایک جھاڑ کی وجہ سے وہ پورے پہاڑ کو اللہ نے مقدس کہا۔ وہ ایک جھاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی اور پورا پہاڑ مقدس ہو گیا۔ اور قرآن میں کہتا ہے یہ مقدس وادی طویٰ ہے، اس کو ادب کے ساتھ ہو۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ایک جھاڑ کی وجہ سے پورے پہاڑ کو مقدس کر دیتا ہے اور اس کا ادب نبی کے ذریعے بتاتا ہے کہ نالین اتار کر آؤ، تو جہاں پر اولیاء کرام آرام کر رہے ہو وہ میرے اور آپ کے رب کی صفت کے کس قدر مرکزیت ہوگی، تو وہاں کتنا ادب کرنا چاہیے، ان جگہوں کی کتنی عزت کرنا چاہیے جہاں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہو۔ میں ابھی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نبی کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ولی جو ہے اللہ کی صفت کے مظہر ہے اور ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ میں انشاءاللہ صفت سے بڑھ کر ذات ہوتی ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا شب معراج میں اللہ اگر ہمیں زندگی دے گا تو کس طرح میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اپنی صفت ایک جھاڑ پر ڈالے تو پورے پہاڑ کو مقدس بنا دے، تو اپنی صفت ولی کے اندر ڈال دے تو پورا ان کے دربار کو مقدس بنا دے، تو تعجب کیا ہے۔ تو ان کا ادب کر کر اگر ہم چپل اتار کر آ رہے ہیں تو بعض لوگ کو آج تک بھی یہ ہوتا ہے کہیں کو لا رہے ہیں کہ اتنا ادب کہیں کو، بولے کہاں بابا، جہاں ولی آرام کر رہے ہو، ولی کے اندر خدا کے تجلیوں کا ولی کی ذات خدا کے تجلیوں کا مظہر ہوتا ہے، خدا کی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ خود سلطان سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملفوظات میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ولایت ولی کو اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس بندے کو اپنے تمام صفت کا مظہر نہ بنا دے۔ ایک نہیں، تمام صفتوں کا مظہر اللہ ولی کو بناتا ہے، اللہ کی جتنی صفت ہے اس کا مظہر ولی کو بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے، یہاں ایک بات اس لیے دیکھیے آپ صحابہ اکرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ بغیر وضو کے بھی وہ حضور صلی اللہ، اگر بغیر وضو کے ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضور کو سلام بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ جب پوچھا حضور نے کیا وجہ ہے، کہا حضور مجھ کو غسل کی حاجت تھی، اس لیے میں نے آپ کو سلام کہنا ہاتھ کیا۔ تو صحابہ کرام اتنا ادب کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتے تھے ہاتھ، اس لیے دیکھیں حدیثوں پہ آج میں آیا ہے کہ جب بھی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھنگار کر تھوک بھی دیتے تو صحابہ اس تھوک کو بھی نیچے گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں
جہاں کتاب وضو کا ذکر ہے، امام بخاری وضو کے بارے میں احادیث پاک کو جمع فرمایا ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک ہے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے نا تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ عزت کیا ہے؟ تو یہ سارے اللہ کی ذات اور صفت کے مظہر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام تو اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہے، صفت کے بھی مظہر ہے۔ تو جب اللہ اپنے ایک جھاڑ پر اپنے تجلی ڈال کر جھاڑ کو اپنے صفت کا مظہر بنا سکتا ہے، تو اولیاء کرام کو بھی اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ انہی اولیاء کرام میں بے شمار اولیاء کرام ہیں، اور سب سے بڑے خواجگان جو ہند کے راجا ہے اور غوث اعظم کے نائب ہے، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہند کے بادشاہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ جہاں ان کے دربار میں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، جہاں پر جو ہے صرف عام آدمی نہیں، ولیوں کی بھی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اولیاء اکرام کی دعائیں بھی جس دربار میں قبول ہوتی ہے، وہ دربار میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی کہیں پر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ اجمیر چلے جائے اور وہاں جا کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و مرتبہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، جو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، اور جو ہے صحیح بخاری کے حدیث میں نے بتایا کہ عزت اصل و تجلی کی ہوا کرتی ہے۔ ادب، اگر ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، یہ سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اور آسان کر کر آپ کو سمجھا دو، اگر ہم نے کرسی کی تعریف کی تو کرسی بنانے والے کی تعریف ہے، اگر ہم نے میاں کی تعریف کی تو میاں کو تھوڑا ہی کہا ہے کہ وہ سن کر خوش ہو رہا ہے، نہ، میاں بنانے والے کی تعریف ہے۔ اگر ہم نے ٹیبل کی تعریف کی تو ٹیبل کو بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی طرح ہم نے اگر آسمانوں کی تعریف کی تو آسمان بنانے والے رب کی تعریف ہے۔ اسی طرح ہم نے چاند اور سورج کی تعریف کی تو چاند سورج کو بنانے والے رب ہی کی تعریف ہے۔ اگر اسی طرح ہم نے نبی کی تعریف کی تو نبیوں کو بنانے والے رب ہی کی تو تعریف ہے۔ اگر ہم نے غوث اعظم کی تعریف کی، غریب نواز کی تعریف کی، تو حقیقت میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہ عزت جو کرتے ہیں بزرگان دین کے، اللہ ہی کے لیے، محبت جو کرتے ہیں بزرگان دین سے، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، ادب جو کرتے ہیں بزرگان دین کا، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب غور کریں، اگر ہم نے کرسی کے اندر عیب نکالا تو کرسی کو تھوڑا ہی نقصان ہوگا، وہ تھوڑا ہی غصے میں آئے۔ کرسی میں عیب نکالنا یا بنانے والے میں عیب نکالنے کے برابر۔ میک میں عیب نکالنا تو میک بنانے والے میں عیب نکالنا ہے، ٹیبل پہ عیب نکالنا تو ٹیبل بنانے والے پہ عیب نکالنا ہے۔ اسی طرح نبی یا ولی کے اندر معاذ اللہ عیب نکالنا تو رب میں عیب نکالنے کے برابر ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بات اس آیت کے تحت کہ کیوں بزرگان دین کی اتنی عزت اور ادب، کیوں؟ کیونکہ بزرگان دین اللہ کی صفت کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے صفت کو ان اولیاء کرام کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر کوئی کہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہے ایسے کیسے، تو کہنا جب اللہ اپنی صفت کا مظہر جھاڑ کو بنا سکتا ہے تو ولی کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب جھاڑ کو اپنی صفت کا اللہ مظہر بنا سکتا ہے تو اولیاء اللہ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ میرا جو ہے جواب تھا۔ اب اے خواجہ غریب نواز ہند الولی طاہر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باعثیت مبلغ اسلام، اگر آپ اس پر غور کریں اور میرے خواجہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں تو میرے خواجہ کا ماننے والوں میں، میرے خواجہ کے چاہنے والوں میں ہم اور آپ نہیں ہے، وقت کے بڑے بڑے قطب ابدال بھی خواجہ کے چاہنے والے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں بھائی، جسی کے اگر کوئی اہمیت سمجھنا ہے تو یہ دیکھو اس کے پیچھے اس کے ماننے والے کیسے ہیں،
اس کو سمجھنے والے کیسے ہیں، اس کو ماننے والے کیسے ہیں، ان کے لوگوں اس کے ماننے والوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذات کیسی مبارک ذات ہے۔ تو میرے خواجہ کو سمجھنا ہے تو خواجہ کے ماننے والوں کو دیکھو۔ میں نے جمعہ میں دنیاوی بادشاہوں کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن آج ویسے بادشاہوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں میں بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ وہ بادشاہت کون ہے؟ وہ کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، اولیاء اکرام ہے۔ تو یہ بزرگان دین کو دیکھو، یہ بھی خواجہ کے گن گانے والے ہیں۔ اس سے اندازہ کرتے ہیں، ان ماننے والوں کو دیکھو تو آپ کو جو ہے خواجہ کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسا کہ محقق علی الاطلاق، محقق علی الاطلاق، یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ محقق کہتے ہیں قرآن حدیث کو بڑے تحقیق کر کر بولنے والا، اور محقق علی الاطلاق اس کو کہتے ہیں جس کی تحقیق پر بر صغیر میں کسی کو شک نہیں، کسی کو شبہ نہیں، کوئی عالم آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ نے غلط کہا ہے، غلط لکھا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی کتاب میں ان کو محقق علی الاطلاق کہہ کر پکارا، جن کا نام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے سلسلہ نقشبندی سے مرید، نقشبندی سلسلے سے رکھتے۔ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فیض لیتے ہیں، لیکن یہ بھی خواجہ کے گن گانے والے ہیں۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ بھی خواجہ کے ایسے عاشق ہے۔ کون؟ محقق علی الاطلاق۔ ارے جب یہ بخارا میں پیدا ہوئے اور وہاں پر پڑھنے کے بعد عشق رسول اتنا زیادہ اجاگر ہوا تو آپ وہاں سے سیدھا بخارا اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، سب چھوڑ کر مدینے پاک میں آ کر رہنے لگے، اور ساری زندگی مدینے میں گزارنے کا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر کہتے ہیں شاہ عبد الحق ہند جاؤ، ہند جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا تو ارادہ تھا کہ ساری زندگی میں یہاں پر آپ کے روضہ پاک کے قریب گزار دوں اور گنبد خضرا دیکھتے دیکھتے، آپ کے مقدس جالیہ دیکھتے، روضے کی جالیہ دیکھتے دیکھتے دن گزار دوں۔ میں یہاں وطن چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ شاہ عبد الحق تم ہندوستان جاؤ، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا دین کا کام لینے والا ہے۔ آپ یاد رکھو، یہاں تو میری گنبد کو دیکھ رہے ہو، میرے روزے کی جالیوں کو دیکھ رہے ہو، ہندوستان میں جاؤ، جب بھی یاد آئے گی آنکھ بند کر لینا، میں نظر آ جاؤں گا۔ کون ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی جن کو محقق علی الاطلاق کہا گیا۔ حضور نے خاص، اچھا یہ دیکھیں ذرا غور سے سنیں آپ، یہاں پر سارے علماء، چاہے وہابی جماعت کے ہو، کوئی بھی جماعت کے ہو، سارے علماء نے ایک بات کہہ دی کہ اگر ہندوستان میں حدیث کا علم پہچانے گیا ہے تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے، ورنہ حدیث کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ بالکل گھٹ رہا تھا، لیکن اللہ نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اس کو پہچان دے دی۔ اب یہاں پر ایک اور بات سن لیجئے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس مولوی کے استاد ہے جو علم حدیث کی سند لیتا، ہر اس مولوی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو، اہل حدیث جماعت کا ہو، یا جو ہے جماعت اسلامی کا ہو، دارالندوہ کا ہو، سنی جماعت کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، اس کو جو سند ملتی ہے حدیث کی کہ انہوں نے کس کے استاد، کس کے سند، آپ سمجھے چین کہتے ہیں چین کو، یعنی آپ کون، آپ کے والد کون، آپ کے دادا کون، پردادا کون، یہ جیسا اوپر تک جاتا ہے نا، اس کو چین کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا سند ملتی ہے شاگرد کو، جب حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد سند حدیث جو ملتی ہے اس میں آپ کو استاد کون، ان کے استاد کون، چاہے کس کے بھی شاگرد رہنے دیجیے، آج بھی اوپر جا کر
سب کا شجرہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے مل جاتا ہے. اوپر جا کر سب کا شجرا، غور سے سننا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے مل جاتا ہے. پھر یہاں سے عرب جاتا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کس عرب کے شاگرد تھے؟ جن کے شاگرد وہاں جاتا ہے، پھر اس ذریعے سے وہ حضور تک جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں بر صغیر کے، اب کیونکہ اب پاکستان الگ ہو گیا ہے، میں بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی مولوی ہیں جسی جماعت کے بھی ہو، سب کے استاد کا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یاد رکھنا ہے بچوں کو، یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق جو آرام کر رہے دہلی میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے کچھ ہی دور آگے اسلام کالونی میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے. تو ان کے ذریعے سے سب کو جو ہے نا، سب کے یہ شاگرد ہے، اتنے بڑے محقق ہیں اور محقق علی الاطلاق ہے. سرکار نے خاص طور پر مدینہ پاک سے یہاں بھیجا ہے، جس کے سارے مولویوں کی حدیث کی سندیں جس سے ملتی ہے ان کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہا جاتا ہے، جو خواجہ باقی باللہ سے فیض لے رہے ہیں. جب یہ اجمیر پہنچتے ہیں، ہاں بولے محبت سے سبحان اللہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اجمیر پہنچتے ہیں تو ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، جو آنکھ بند کرتے ہی حضور کو دیکھ لے. شاہ عبدالحق وہ ہے جو آنکھ بند کرتے ہی حضور کو دیکھ لے، جن کے ذریعے سے حدیث کا علم پھیلا ہے، جن کو بڑے بڑے علماء محقق علی الاطلاق پکارتے ہیں، جن کے قابلیت پر، جن کے علم پر کسی کو شک نہیں ہے. اور اکبر کے دور میں انہوں نے بھی اپنے بدغس میں رہ کر اس کے فطرے سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا. اتنے بڑے محقق ہے، اتنے بڑے ولی ہے کہ آنکھ بند کر کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لے. لیکن یہ جب اجمیر پہنچتے ہیں اور ایسے ادب کے ساتھ پہنچتے ہیں، ایسے عشق کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور غریب نواز کی چوکھٹ پہ ٹھہر کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، یا غریب نواز، یا غریب نواز، آخا آپ کے آستانے پر وقت کا قطب ہے، وقت کا محقق ہے، سارے مولویوں کا استاد ہے علم حدیث میں. وہ محقق علی الاطلاق سیدھا جاتا ہے، جن کو سرکار نے خاص طور پر ہندوستان بھیجا تھا، وہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. لیکن وہ بھی جانتے ہیں ہند کا بادشاہ غریب نواز ہے. آپ جب غریب نواز کے آستانے پر پہنچتے ہیں تو آپ کے یہ جملے تاریخ میں لکھے گئے ہیں. آپ فرماتے تھے، یا غریب نواز، میں اپنے سارے علم کو آپ کے دروازے کے باہر چھوڑ کر آیا ہوں. میں نے اپنا سارا علم جو ہے آپ کے چوکھٹ کے باہر چھوڑ کر آیا ہوں. اب آپ جو دو گے میں فقیر بن کر آیا ہوں، جو آپ دیں گے بادشاہ وہ لے کر جاؤں گا. اسی اندازہ ہونا آپ کو پکڑنا چاہیے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا شخص جا کر غریب نواز کے آستانے پر ایسے جملے ادا کرے تو میرے خواجہ کا کیا مقام مرتبہ ہوگا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی لوٹا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم لوٹا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بولے محبت سے سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو ان ماننے والوں سے ان کی روحانیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو. اب آئے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. یہ بھی ہے سلسلہ نقش بندی سے، لیکن ایک ظاہر کرنا، ہندوستان میں قادری سلسلہ بھی ہے، نقش بندی سلسلہ بھی ہے، سہروردی سلسلہ بھی ہے اور چشتیہ سلسلہ بھی ہے. لیکن میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، موجودہ ہندوستان کے نہیں، بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. چاہے وہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ابھی جو الگ نہیں ہوا تھا، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. تو سارے ہندوستان میں قادریہ سلسلے کے لوگ بھی ہیں، چشتیہ سلسلے کے لوگ بھی ہیں. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، پھر سے ذہن میں رکھ لینا. نقش بندی سلسلے کے لوگ بھی ہیں، سہروردی سلسلے کے لوگ بھی ہیں.
ہے یہ تو سارے سلسلے کے لوگ، لیکن سننا ہندوستان میں سارے سلسلوں کو فیض ملتا ہے غریب نواز سے۔ ارے بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ وہ قادری بھی ہو تو چشتی سے فیض ملتا ہے، وہ نقش بندی بھی ہو تو چشتی سے فیض۔ میں معاذ اللہ مقام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مقام میں تو امام الاولیاء غوث اعظم ہی ہے، مرتبے میں امام الاولیاء غوث اعظم ہی ہے۔ ارے ہندو کا راجہ خواجہ کو عطا کرنے والا اور ہندوستان کی سلطنت دینے والے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہے۔ میں صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، سارے سلسلے کو اگر کسی کو پانی ملا ہے تو چشتیہ کے نہر سے ملا ہے، اور ثابت میں بتاؤں گا۔ دیکھیں آپ، حضرت مجدد الفسانی یہ بھی مرید خواجہ باقی باللہ۔ کون مجدد الفسانی؟ کون مجدد الفسانی؟ شیخ احمد سرندی کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، اگر یہ اکبر کے دور فتن میں مجدد الفسانی، مجدد کہتے ہیں 100 سال میں اللہ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے امام نسائی نے ابن ماجہ نے کتاب الجہاد میں حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صدی کے اینڈ پہ اللہ ایک مجدد کو میری امت میں پیدا کرے گا، اور وہ جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی اسلام میں جو چیزیں ملاوٹ ہو گئی اس کو صاف کر کر صحیح کر کر بتائے گا۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، امام نسائی نے بھی کتاب الجہاد میں لکھا ہے۔ تو لہٰذا اس کو مجدد کہتے ہیں، لیکن اس کو مجدد امام شیخ احمد سرندی کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ مجدد تو آپ سمجھ گئے، الفسانی کیا ہے؟ الفسانی 1000 کو کہتے ہیں، 1000 کو الفسانی کہتے ہیں عربی میں، کیا سمجھے نا؟ 1000 کو الفسانی کہتے ہیں عربی میں۔ تو لہٰذا آپ مجدد الفسانی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مجدد الفسانی نے اتنا لکھا، اتنا سمجھایا کہ 1000 سال تک آپ کا علم، آپ کا پڑھنا، آپ کا بتایا ہوا سب کو کام آئے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، جن کے فیض 1000 سال تک جاری رہے گا۔ اتنا آپ نے دیا، اتنا آپ نے بتایا، اتنے بڑے مجدد الفسانی جن کو لوگ شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، مجدد الفسانی کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سنو، اگر مجدد الفسانی اکبر کے دور میں کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ اکبر کے دور میں کھڑے ہونا کربلا کی یاد دلاتا تھا۔ جیسا یزید نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تو حسین کھڑے ہو گئے اور دین کو بچایا، اسی طرح جو ہے، اسی طرح اکبر نے جب دین کے اندر دیکھیں ایک بندہ اکیلا کوئی گناہ کرتا ہے، تنہا کوئی کام ایسا کرتا ہے، اکیلے طور پر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اپنی ذات تک رہتا ہے، لیکن حکومت کے طور پر اور بادشاہت کے طور پر اگر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اثر سب کو پڑتا ہے۔ اکبر جیسا ملحد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا اکبر نے، اور اپنے آپ کو اکبر کے آگے جلا جلالہ کا لفظ معاذ اللہ لکھا ہے، ادھر نظر رکھیے، جلا جلالہ کا لفظ بولا جاتا تھا، ایسا بدبخت بادشاہ، لیکن اس کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ آج معاملے سے علاقے کے کونسلر اگر کوئی غلطی کرے تو کسی عام آدمی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو پکڑ کر بولے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ میں ایم ایل اے ایم پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، معمولی سے کونسلر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اگر کوئی وہ غلطی کر لے تو اس کو پکڑ کر ہم کچھ بولنے نہیں سکتے۔ تو اندازہ کرے کہ اکبر تو پورے ہند کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، اس نے ایسی غلطیاں کر رہی تھے، ارے اس کے خلاف جو بولتا اس کی تو جان جانا ہی جانا ہے، اور جو اس کی بات مان لیتا اس کو سونا چاندی اشرفیوں سے مالا مال کر دیا جا رہا تھا۔ دنیا کو نہیں دیکھ کر شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں یہ بھی چھوٹا کربلا ہو گیا تھا، اگر وقت کی ضرورت پر شیخ احمد سرندی کھڑے نہیں ہوتے تو یہ وقت کا یہ
یزید اکبر نہ جانے اسلام میں کیا بگاڑ پیدا کر دیتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ کروڑ رحمت فرمائے شیخ احمد سرندی کی مزار پر، ان کی ذات پر، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو دل سے دوبالا کر دیا تھا۔ شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، اور ان کو جو ہے ان کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے نیا کو ڈوبنے سے بچایا ہے، وہ شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اکبر مر گیا، مرنے کے بعد جہانگیر جب بیٹھا، اور جہانگیر نے جب معلوم ہوا جہانگیر کو کہ بڑے بڑے میرے حکومت کے گورنر، بڑے بڑے وزیر، ان کے دلوں میں محبت ہے شیخ احمد سرندی کی، جہانگیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے حکومت کے بڑے بڑے گورنر، بڑے بڑے وزیر مرید ہیں شیخ احمد سرندی کے، تو کان بھرنے والوں نے، ابو الفیضی جیسا ملا نے کان بھر دیا کہ اگر یہ بندہ زبان ہلا دے تو یہ تیرے خود وزیر تیرے باغی بن جائیں گے، لہٰذا ان کا کچھ کرنا پڑے گا، ان کو روکنا پڑے گا۔ شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہانگیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو میرے گھر پہ بلایا جائے، میرے محل میں بلایا جائے۔ تو محل میں بلایا گیا، اور چھوٹا سا دروازہ رکھ کر، کیونکہ جہانگیر نے یہ لاؤ کر دیا تھا، یہ قانون بنا دیا تھا، جو بھی آئے گا اس کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی، دیکھیں سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، کتنے؟ سو والے کوئی جاگ تو نیند آ رہی، سو رہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، نیند آ رہا ہے، میں کسی کے آنکھ میں دیکھ لوں کو نام لے کے بولوں گا جا کے سو جاؤں گا، ٹھیک ہے اگر آپ سوئیں گے تو لہٰذا سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادتی اور ایک سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی کا ثبوت تو قرآن میں، تعظیمی سجدے کا، لیکن عبادت کا سجدہ تو کسی کو جائز نہیں سوائے اللہ کے۔ ہاں، تعظیمی سجدے کے بارے میں پہلی امت میں جائز تھا، لیکن اب ہمارے پاس حرام ہے، اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے، پہلی امت میں جائز تھا یہ، لیکن حضور نے حرام کر دیا، حضور نے منع فرما دیا۔ آپ کہیں گے قرآن میں کہا ہے، میں نے کہا پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، صاحب جانتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، وہ عبادت کا نہیں تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور سورہ یوسف آپ پڑھ کر دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو سجدہ تعظیمی قرآن سے ثابت ہے، منع کہیں نہیں لکھا ہے، منع حدیث میں آیا ہے، یہ بھی غور کرے۔ لاؤ جی، لوگ کہہ رہے ہیں قرآن سے ہی بتاؤ، تو کہہ بیٹا قرآن میں تو سجدہ تعظیمی ہے جائز، پورے قرآن میں ایک آیت بتا دے جہاں پر اللہ نے سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہو، حرام بتایا ہو، حرام بولا ہو، کہیں پر بھی اللہ نے سجدہ تعظیمی کو حرام نہیں بولا، ہاں بولا گیا تو حدیث پاک میں آیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اور میری امت میں حرام ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، لیکن اکبر نے اس کو جائز کر دیا تھا۔ میں ایک چیز بتا رہا ہوں، ورنہ اس کے کئی ایسے حرام چیزوں کو اس نے جائز کر دیا تھا، اور کئی جو ہے مسجدوں کو توڑا کر وہاں پر غیروں کی عبادت خانے بنائے جا رہے تھے اکبر کے دور میں۔ اور اکبر مرا، اس کا بیٹا جہانگیر بیٹھا، اور جہانگیر نے بھی اسی قانون کو لاگو رکھا کہ مجھے سجدہ کرنا ہے، جبکہ حرام تھا۔ لیکن کچھ ہر دور میں کچھ بکے ہوئے مولوی ہوتے ہیں نا پیسے کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نا یہ آپ کے لیے جائز ہے، ایسا جائز ہے، ایسا جائز ہے۔ ملا ابو فیضی نے تو کہا تھا کہ نہیں آپ کے لیے جائز ہے سجدہ کرنا، لہٰذا آپ ذل الہی ہے، آپ بادشاہ وقت ہے، آپ کے لیے تو سجدہ جائز ہے۔ اس طرح کے فتوے انہوں نے دے دیے تھے، اور ان کو دنیا کا مال اور دولت، اس ایسے ہی مولویوں کو حدیث پاک میں علماء سو کہا گیا، جو دولت کے لیے، پیسے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں تعویل کر کر قرآن کی غلط تعویل، غلط آیتوں کی اور حدیثوں کی غلط تعویل کر کر جو ہے بتا دیتے ہیں۔ لہٰذا جہانگیر نے کہا کہ مجدد الفسانی کے مریدوں میں میرے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے گورنر ان کے مرید ہو رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ کر دے، تو لہٰذا ان کو آپ اپنے محل میں بلایا، تو آپ بلانے سے پہلے دروازے کو چھوٹی سی کھڑکی رکھی، مجدد الفسانی کو بلانے سے کہا یہ سر نہیں جھکا کر آئے گے، اسی کو میں سجدہ، کیونکہ آپ جانتا تھا جا کر یہ سر نہیں جھکائے، سر نہیں جھکائیں گے، بولو نا سبحان اللہ۔
گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، ہے نا. اب آئے تو چھوٹے سے دروازے سے اگر یہ سر جھکا کے آگے اسی کو میں سجدہ سمجھوں گا، تو چھوٹا سا دروازہ کھولا گیا تو پہلے سر ڈالنے کا آپ نے پہلے پیر رکھ کر اندر آئے اور آ کر بالکل آ کے ٹھہرے. تو جہانگیر نے کہا مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا حرام ہے سجدہ کرنا. تو آپ جہانگیر نے کیا کیا، دو جلادوں کو کہا تم کھڑو، ادھر دو ہاتھیوں کو، پہلے دور میں موت کی سزا ہاتھی ہوتی تھی، ہاتھی کو کچلا دیا جاتا تھا، سینہ پر رکھے، سینہ پھٹ گیا، آدمی مر گیا، ختم. موت کی سزا یہ ہوتی تھی. دو بڑے ہاتھیوں کو سامنے کھڑا کر دیا، بازو جلاد کو کھڑا کر دیا. ملا فیضی آیا کہ حضرت یہ اولی الامر ہے، یہ بادشاہ اسلام ہے، لہٰذا ایک کام کرو، آپ سر نہیں جھکاتے کم سے کم یہ پلکیں تو جھکا دو، سامنے یہ پلکیں تو جھکا دو. مجدد الفسانی فرمایا میں پلک بھی نہیں جھکاؤں گا. اب جہانگیر کو بڑی بے عزتی ہو گئی باہر میں، سامنے وزراء دیکھ رہے ہیں، بولے رواب لوگوں کا ڈر، رتبہ کم ہو جائے گا، ڈر نکل جائے گا میرا. تو اس نے کیا کیا کہ سجدہ کرو ورنہ یہ ہاتھی دیکھ رہے ہو نا، بولے ہاں اس سے کچلا دوں گا. شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی جو کرنا ہے کر، سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا. کون شیخ احمد سرندی؟ میں بتا رہا ہوں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کی روحانیت کا بھی میں بات بتاؤں گا. شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہتے ہیں سر کچلانا ہے تو کچلا دے، سوائے اللہ کے اور نہیں جھکے گا کسی کے آگے. تو کہا جلادوں سے کہ کام کرو پوری طاقت سے. بالکل کیسے تھے، مجھے ان کی تاریخ میں آیا ہے مجدد الفسانی دبلے پتلے آدمی تھے، ہے نا، صوفی ہوتے ہیں، نازک بدن. تو لہذا ان دو جلاتے ہٹے کٹے جلاد آگے آئے اور مجدد الفسانی کے سر کو پکڑا اور پوری طاقت سے نیچے کرنا چاہا، پوری طاقت سے نیچے کرنا چاہا. آپ نے ایسا مضبوطی چٹان کی طرح آپ کھڑے رہے، آپ کی ناک کے اندر کے نس پھٹ گئے، خون بہنے لگا، لیکن آپ نے پھر بھی سر نہیں جھکایا. شیخ احمد سرندی کو قید خانے میں ڈالا گیا اور انٹرنیشنل قیدی بنایا گیا معاذ اللہ. لیکن اس انٹرنیشنل قید خانے میں جتنے قیدی تھے، شیخ احمد سرندی کی صحبت میں سب کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا. سب نے اپنے گندے کاموں سے توبہ کی ہے. جن کی صحبت میں بیٹھنے والے ولی بن جائے وہ ہے شیخ احمد سرندی، جن کے ساتھ بیٹھنے والے ولی بن جائے وہ ہے مجدد الفسانی. جب بیٹھے دیکھیں سچائی میں طاقت ہوتی ہے، حق میں طاقت ہوتی ہے. کتنا بھی کرو حق حق ہی ہوتا ہے، سچ سچ ہی ہوتا ہے اور سچ سر چڑھ کر بولتا ہے. جب آپ کو جیل میں ڈال کر 2 سال ہو گیا تو آپ کے عاشق کم نہیں ہو اور بڑھتے گئے. اب تو بڑے، ایک گورنر 2-3 گورنر علاقے کے آپ کے مرید تھے، اب تو کئی گورنر آپ کے مرید ہو گئے. اب جہانگیر کو مانا یہ تو میرا سر کا درد ہو گیا. بڑے بڑے وزراء اگر جن پر مجھے پورا بھروسہ تھا یہ آواز نکالے گی تو میں دب جاؤں گا، میری کرسی گئی. اب ایسے لوگ بھی شیخ احمد سرندی کے مرید ہو گئے، شیخ احمد سرندی کے گن گانے والے ہو گئے. تو لہٰذا جہانگیر نے ایک وزیر سے بھیجا آدمی کو، کہا کہ بابا سے وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا خاص مشیر بنا لوں تو اس کو کہو کہ میں اپنا خاص مشیر بناؤں گا اور اپنے بازو کی کرسی پہ اس کو بٹھاؤں گا. گئے جا کر وزیر نے کہا، تو آپ نے کہا نہیں میں کچھ نہیں چاہیے. پر چاہتے کیا ہے؟ آپ کو مشیر نہیں بننا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو دولت دوں گا، جتنی آپ چاہے دولت دوں گا، کئی کے صوبے کا آپ کو وزیر بنا دوں گا. تو جہانگیر نے جب یہ پھر دوبارہ بول بھیجا تو شیخ احمد سرندی نے کہا کہ میرا کل اثاثہ یہ تسبیح ہے اور چھوٹی سی چٹائی اور کچھ نہیں چاہیے فقیر کو. بولو نا سبحان اللہ. اب جہانگیر نے کہا بابا، اب جہانگیر تیسری بار خود آیا، بابا نہ آپ کو مشیر بننا ہے نہ کہیں کا گورنر بننا ہے، جب کچھ بننا نہیں ہے تو آپ چاہتے کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کہا نہ ہمیں تمہارے کرسی پہ کوئی لگاؤ ہے، تو ہی بادشاہ بن، تو ہی چلا. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں جو دین میں تیرے باپ نے تیرے باپ نے خرابی کی ہے اس کو ختم کر اور پھر سے شریعت محمدی کے قانون کو لاگو کر دے. بس ہم اسے چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ جہانگیر جب سمجھا نہ یہ بابا کرسی کے لیے ہے، لوگ غلط ذہن میں بٹھا دیے تھے، نہ یہ دولت کے لیے ہے،
یہ فقیر لوگ ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اصل فقیر ایسے ہوتے ہیں، اصل صوفی ایسے ہوتے ہیں، اصل مشائخ ایسے ہوتے ہیں، اصل علماء ایسے ہوتے ہیں. ایسے علماء کی سوچ ایسی ہوتی ہے. جہانگیر نے کہا بابا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شریعت محمدی کا قانون ڈھنکے گا. شیخ احمد سرندی اتنے بڑے بزرگ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے ولی بن جائے. شیخ احمد سرندی اتنے بڑے بزرگ جہاں کتابوں میں 200 سے زیادہ 500 سے زیادہ کرامتیں آپ کی لکھائی گئی. شیخ احمد سرندی تو دور کی بات ہے، ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ خواجہ محمد، اور ہے کون شیخ احمد سرندی؟ یہ فاروق اعظم کی اولاد ہے. خواجہ ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے نماز کے لیے، تو دیکھا مسجد کے باہر چپلیں رکھی ہوئی ہے، کچھ کو الگ کیا کچھ کو الگ کیا. والد نے آ کے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ تو کہا ابو جان یہ جنتیوں کے ہیں، یہ دوزخیوں کے ہیں. جن کے بیٹے کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا 5 یا 6 سال کی عمر میں، والد کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا، والد کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. اب یہ پہنچی اجمیر ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب یہ پہنچے شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر. ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی؟ اب جب یہ پہنچے بہت دیر تک مراقبے میں رہے. بولو نا سبحان اللہ. اور محبت سے مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ بند کر کر بندہ جب بیٹھتا ہے ولی تو اس کو اللہ غیب کی خبریں روشن کر دیتا ہے، غیب کی باتیں اس کو دیکھنا رکھ جاتی ہے. جب دل نفس صاف ہو نا، نفس ٹوٹ جائے، دل صاف ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی. تو لہٰذا شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آنکھ بند کر کر بیٹھا تھا، غریب نواز ہے، کہا تو میرا بیٹا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں تو خواجہ باقی باللہ کا ہوں، میں تو خواجہ باقی باللہ کا ہوں. تو کہا خواجہ باقی باللہ. غریب نواز نے فرمایا کہ شیخ احمد تمہیں معلوم نہیں خواجہ باقی باللہ کو بھی ٹکڑے ملے تو میرے بیٹے قطب الدین سے ملے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پر خواجہ باقی باللہ جاتے تھے اور فیض لیا کرتے تھے. اور تو اور سنیں شیخ احمد سرندی جہاں نقشبندی کی طرح بڑے بزرگ ہے، وہاں پر آپ چشتی بھی ہے، اس لیے چشتی کو آپ کو فیض میں بولے. وہ کیسے؟ تو شیخ احمد سرندی کے والد حضرت شیخ عبد الاحد، یہ حضرت شیخ احمد سرندی کے والد ہیں، یہ مرید بننے گئے تھے حضرت میرے آقا اور مولا سہارنپور یوپی کے علاقے گنگوہا میں آرام کرنے والے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ عبد القدوس گنگوہی کون ہے؟ یہ نظام الدین اولیاء کے اجلہ خلفاء میں سے ہے. نظام الدین اولیاء کے اجلہ خلفاء میں سے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو مجدد الفسانی کے والد ان کے پاس گئے تھے اور مرید بننے کے لیے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا تم کچھ پڑھے ہو؟ کہا حضور ابھی پڑھنا ہے. کہا پہلے پڑھ کر آؤ، پہلے پڑھ کر آؤ. کہا حضور پڑھ کر آنے تک زندگی نے آپ کی وفا نہ کی تو کہا میں اپنا تمہارا حصہ میرے بیٹے کے پاس رکھ دوں گا. وہاں پڑھنے گئے، واپس آئے تک شیخ عبد القدوس گنگوہی تو گئے لیکن بیٹے ان کا سجادہ تھے، ان کے ہاتھ پر سلسلے چشت میں بیعت ہونے والے یہ مجدد الفسانی کے والد شیخ ابو الاحد نقشبندی اور چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اپنے والد سے ہاتھ پر بیعت ہونے والے شیخ احمد سرندی بھی ہے. اس علاقے سے چشتیہ ہے. اب شیخ احمد سرندی مزار مبارک سے مراقبے کے بعد اٹھتے ہیں، باہر آ کر وہ گنبد کو دیکھتے ہیں روتے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب یہاں یہ شعر جمتا ہے جو قوال اکثر کہتے ہیں کہ میرا خواجہ کا صحن وہ صحن ہے جس صحن میں ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے. یہ جمتا ہے یہاں پر. یہ وجہ بھی ہے، حق بھی ہے، صحیح بھی ہے کہ جن کے آستانے کے آنگن میں اولیاء ٹہلتے ہیں اس آستانے کا نام، اس آستانے میں رہنے والے کا نام معین الدین چشتی غریب نواز ہے. آپ وہاں بیٹھے شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے رہے اور کھڑے تھے آنکھ بند کر دعائیں کر رہے ہیں. خادم آیا، کہا حضور یہ لیجیے. بولے ہے کیا؟ ہے کیا؟ بولے یہ خواجہ غریب نواز کی مزار کا غلاف ہے. شیخ احمد سرندی میں بھی بتا دیا کتنے بڑے ولی ہیں جن کے خود کے کرامات ہیں. بیٹے کا یہ مقام ہے.
صحبت میں رہنے والوں کو اللہ نے ولایت دے دیا. جب آپ گلیار کے جیل میں 2 سال رہے، سارے قیدی، وہ بھی عام قیدی نہیں، انٹرنیشنل قیدی، عام قیدیوں کی جیل میں نہیں رکھا تھا، انٹرنیشنل جیل تھی وہ، وہاں رکھا گیا تھا. ایسے ذہنوں کو سدھارنا وہ ہے شیخ احمد سرہندی. ان کو جب غریب نواز کی مزار کی چادر کا کپڑا لا کر دیا گیا کہ حضور یہ لیجیے تبرکات ہے، تو آپ نے اپنے خلیفہ کو بلایا، ادھر قریب آؤ، اور اس کو آنکھ سے لگایا، سر سے لگایا، چوما، اور چوم کر کہا یہ پکڑو، جب مر جائے نا شیخ احمد سرہندی تو خبر میں اس کو ساتھ رکھ دینا.